مسلمان اور ہند ایک ہی جگہ رہتے تھے، جیسے لوگ برصغیر پاک و ہند کے نام سے جانتے تھے۔ مسلمانوں نے 2300 سال تک برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ انگریز تاجر بن کر برصغیر پاک و ہند پر قابض ہوئے اور آہستہ آہستہ پورے برصغیر پر قابض ہوئے۔ اسی دوران مسلمانوں کو اس بات کا شدت کے ساتھ سے احساس ہونے لگا کہ وہ مذہب، قومیت و تہذیب کے لحاظ سے ہندو اور انگریز سے مختلف ہے۔ لہذا انہوں نے سنجیدگی سے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے لیے سوچنا شروع کیا۔ مسلمانوں کی اسی آزادی کے حصول کی جدوجہد کے لیے کئی مسلم قائدین کے آگے بیٹھ گئے، جس میں سرمہری سر قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان اور علامہ اقبال شامل تھے۔ علامہ محمد اقبال نے سب سے پہلے مسلمان کا تصور پیش کیا۔ 19 دسمبر 1930 میں انہوں نے اپنے خطبہ الابان میں کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ مشرقین اور مغربین مسلم ریاستوں کو ملا کر ایک الگ وطن مسلم مملکت قائم کی جائے۔ ان کی اس خواہش کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اقبال پارک میں مسلمان لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں انہوں نے عمدہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔ تاریخ میں اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 13 اور 14 اگست کے درمیان کی طرف جب لاہور شہر میں ہر طرف آگ کے شعلے اور مسلمان ایک خاص اعلان کا انتظار کر رہے تھے۔ ریڈیو پر نشر کی جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ تاریخ 13 اگست 1947، وقت رات 11 بجے اور انڈیا ریڈیو پاکستان آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کرتے۔ تاریخ 14 اگست 1947، وقت 12 بجے، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سب کو پاکستان مبارک ہو۔